Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic federal state. فیڈرل اسٹیٹ وہ ریاست ہوتی ہے جس کے اندر جو پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے بٹوین ٹو گورنمنٹ. ایک وہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، دوسری ہوگی پروونشل گورنمنٹ. اور جو کانسٹیٹیوشن کے نے وہ جو پاور جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہوتے ہیں بٹوین دیز ٹو گورنمنٹ. تو فیڈرل اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس کے اندر جو پاور ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین ٹو اسٹیٹ، ٹو جو ہے گورنمنٹ. وہ ایک پروونشل گورنمنٹ ہوگی، ایک جو ہوگی سینٹرل گورنمنٹ ہوگی. یہ پاور کس نے کیا ہے؟ تھرو کانسٹیٹیوشن یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے پاور. اور لیٹس لک انٹو دی سائلنٹ فیچرس آف فیڈرل اسٹیٹ. سب سے پہلے جو فیڈرل اسٹیٹ کا فیچر ہے وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے فیڈرل اسٹرکچر بنائی ہوتی ہے، فیڈرل سسٹم کانسٹیٹیوشن نے بنایا ہوتا ہے، یہ اسٹیٹس نے بنائی ہوتی ہیں. تو جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی ایشو ہوگا تو کانسٹیٹیوشن نے ہی ڈیل کرنا ہوگا. اگر کوئی بھی امینڈمنٹ بھی لانی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن ہی وہ ذریعہ ہے جو اس کے اندر وہ امینڈمنٹ کر کے مسئلہ سالو کر کیا جائے گا. اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ، پھر بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن ہی ہے وہ جو ہے سپریم ہوگا اور وہی بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اس کو، مسئلے کو کس طرح. ایوری تھنگ از ڈن ان کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ جو ہے بتایا گیا ہوتا ہے فیڈرل اسٹیٹ میں. اور اس کے بعد سیکنڈ فیچر ڈسٹریبیوشن آف پاور. فیڈرل اسٹیٹ میں ڈسٹریبیوشن آف پاور دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے جس کے اندر پاور جو ہے کلیئرلی بتائے ہوتے ہیں، یہ پاورز فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور یہ پاورز پروونشل گورنمنٹ کے ہیں. یہ تو سمپل بیسک پرنسپل ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک تو بتا دیا کہ یہ جو پاورز ہیں، ڈیفینس ہو گیا، کرنسی ہو گیا، یہ کمیونیکیشن، یہ ہو گیا فیڈرل کے پاس. دوسرے پاور ہو گئے جو انہوں نے بتا دیا. یہ اگر ریزیڈیوری پاورز، جو بقایا پاور جو مینشن نہیں کیے ہوں گے، ریمیننگ پاور، اس کا کیا طریقہ؟ دو طریقے ہوتے ہیں. کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی فیڈرل اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی ریزیڈیوری پاورز ہیں وہ جو ہے پراونسز کو دیے جائیں گے. اگر ریزیڈیوری پاور پراونس کو دیے جائیں گے وہاں پر وہ پراونسز مور پاورفل ہوں گے. اگر ریزیڈیوری پاورز، ریمیننگ پاورز اگر فیڈرل گورنمنٹ کو دیے جائیں گے تو وہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ بھی. اور دوسری کنکرنٹ لسٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر دونوں لیجسلیشن قانون سازی کر سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ بھی قانون سازی کر سکتی اور پروونشل گورنمنٹ بھی قانون سازی کر سکتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کنکرنٹ پاورز. اور تیسرا جو اس کے اندر ہے سپریمیسی آف جوڈیشری. جوڈیشری از ویری مچ سپریم اینڈ انڈیپینڈنٹ ان فیڈرل اسٹیٹ. اگر کوئی بھی فیڈریشن کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے، تو وہ جوڈیشری اس کو انٹرپریٹ بھی کرتی ہے اور وہ قانون کو، اور قانون کے مطابق وہ بتاتی ہے کہ یہ قانون کے مطابق یہ چیز ہے. اور یہ بھی اگر کوئی بھی ایشو آ جائے بٹوین فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ، پھر بھی جوڈیشری کمس اینڈ سالو دا ایشو. اور اس کے اندر دوسرا جو ہے فورتھ ہے اس کا بائی کیمرل لیجسلیشن. ہمیشہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس کے اندر جو لیجسلیچر کی جائے گی اس کے جو ہے نا دو چیمبر ہوں گے. ایک لوور ہاؤس ہوگا، دوسرا ہوگا اپر ہاؤس. لوور ہاؤس میں جو ہے وہ اس کے اندر جو پاپولیشن کے حساب سے ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے، اور اپر ہاؤس میں ایکول ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے صوبوں کو، اسٹیٹس کو. جتنے بھی اگر پاکستان کا ایگزامپل لیا 4 پروونسز ہیں تو اپر ہاؤس میں ہمارے سینیٹ میں جو ہر ایکولی جو ہے نا ممبرس ہوتے ہیں ہر صوبے کے. اور یہاں پر لوور ہاؤس میں اس طرح نہیں ہوتا. لوور ہاؤس میں میجارٹی ہو، پنجاب کی زیادہ سیٹس ہیں، سندھ کی، کے پی کی اور بلوچستان، اس طرح لوور ہاؤس میں سیٹس دی جاتی ہیں. اپر ہاؤس اس وجہ سے ایکول ریپریزنٹیشن جو ہوتی ہے تاکہ وہ جتنے بھی پروونسز ہیں وہ ایکول ریپریزنٹیشن ہو، ان کا کوئی بھی ایشو ہو، معاملہ ہو، وہ جو ہے ایزیلی ان کا سالو ہو. ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارے رائٹس جو ہے نا
یوزرف ہو رہے ہیں، تو یہ اس کا ہوتا ہے۔ تو فیڈرل اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے پاور کو ڈیوائڈیڈ کیا جاتا ہے بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے اندر فیچرس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اور بیسک پرنسپل آف پاور کس طرح وہ ڈیوائڈیڈ کیا جاتا ہے، سپریمیسی آف جوڈیشری ہوتی ہے، اور بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے۔ تھینک یو۔